بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بجائے اس کے کہ فضول وقت ضائع کیا جائے اپنی گپوں کے اندر یا دوسری باتوں کے اندر، میرا دل چاہا کہ آپ کے سامنے ان دنوں کی مناسبت سے اللہ کی بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کوئی آپ سے چندہ نہیں مانگنا ہے، کوئی ووٹ نہیں مانگنا ہے، صرف یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں آپ کو بلند نظر آ رہی ہیں، ریڈیو کے اوپر بھی، مساجد سے بھی، دکانوں سے بھی، اور گاڑیوں میں بھی لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، اور بیانات دیکھتے ہیں حج کا وہ جو منظر ہے وہاں تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کی پکارے آپ سن رہے ہیں۔ پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پوچھا کہ پھر ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جو جانور ہے اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی، اور جس طرح بھیڑ کا اوپر اون ہوتی ہے، ایک ایک اون کی اس روئی کے بدلے میں ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کا معاملہ ہے، لیکن افسوس آج سب سے بڑا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان آج نظر نہیں آتا ہے۔ جس ایمان کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ قربانی دی تھی، اور ان کا جھگڑا کیا تھا اپنے والد کے ساتھ، گھر سے جھگڑا شروع ہوا آزر کے ساتھ، پھر محلے میں وہ جھگڑا پھیل گیا، پھر قوم کے اندر پھیل گیا، پھر پورے ملک کے اندر پھیل گیا، بادشاہ تک بات پہنچی۔ مسئلہ کیا ہے؟ ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم نے علیہ السلام نے ان کے سامنے یہی بات رکھی تھی کہ دیکھو کیوں ان کو پوجتے پکارتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اور تمہاری پکاروں کو یہ نہیں سنتے ہیں، یہ نہیں سنتے۔ دیکھو اب دنیاوی لحاظ سے میں آپ کو مثال دوں، آپ کسی بھائی کو کہیں بھائی ذرا پانی پلا دو، وہ آگے سے بول نہیں رہا، ہل بھی نہیں رہا ہے، آپ دوسری دفعہ کہیں گے، تیسری دفعہ کہیں گے، آپ کو ذرا عجیب سا لگے گا کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں پانی پلا دو تو نہیں مجھے پلا رہا ہے، طرح طرح کے خیالات دل کے اندر آپ کے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی دوسرا بھائی آپ کو بتائے گا بھائی یہ گونگا ہے، یہ بہرا ہے، یہ نہیں سنتا ہے، تو آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ گویا میں زیادتی کر رہا ہوں، یہ کیسے مجھے پلائے گا جب اس نے میری بات سنی ہی نہیں ہے، کہ مجھے کس طرح پانی پلائے گا۔ اسی طریقے سے مورتیوں کو پکارنا، مندروں میں یہ گھنٹیاں کھڑکانا، یا ہمارے مسلمان یہ جو مزار والوں کو پوجتے ہیں، بابا کو پکارتے ہیں، یہ نہیں سنتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے آج جو پکار رہا ہے وہ کس بنیاد پر پکار رہا ہے؟ وہ یہی سمجھ کے تو پکار رہا ہے میری سنتے ہیں۔ کم از کم وہ یہ ذہن میں تو ضرور ہی رکھتا ہے کہ بابا جی میری سنے اور اوپر اللہ والے تک پہنچا دیں، کم از کم یہ بات تو وہ ضرور کہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں میری اس کے آگے اور اس کے اللہ کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے آگے تو تب پہنچائے گا نا کہ خود سنے، وہ تمہاری بات اس نے سنی ہی کونی ہے۔ ہڈیاں خاک ہو گئی، پنجر ہو گئے، کوئی ہڈیوں کو پکارتا ہے، کوئی پتھروں کو پکارتا ہے، کوئی مورتیوں کو پکارتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ اسی طرح کر رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، پہلے والد صاحب کو سمجھایا، پھر قوم کو سمجھایا۔ تو اللہ کے بندو، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان عقیدہ ہے۔ یکسو مسلم اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ان کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی شاباشی دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں نے ایسے نہیں اس کو اپنا خلیل بنایا تھا، کیونکہ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، شرک کا بڑا دشمن اللہ کا وہ مجاہد بتا ہے۔ اور سورہ الممتحنہ پڑھے، قرآن کو کھولیں، پہلے صفحے کے اوپر جو بات ایک مضمون آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو۔ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، اندازہ لگائیے، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کا راستہ اختیار کرو۔ اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سنو ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی پوری قوم سے کہا، ان کی بھی اسی طرح قوم تھی، چچا تھے، ماموں تھے، باپ تھا، رشتہ دار تھے، پوری قوم سے کہہ دیا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ،
ہم تم سے بالکل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور جن جن کو تم پوجتے ہو پکارتے ہو یہ تمہارے جتنے داتا دستگیر مشکل کشا اجت روا جو تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ بنا لیے ہیں۔ ہاں اللہ کو داتا کہو تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے نا، داتا کس لیے؟ داتا کا مطلب روزی دینے والا۔ اللہ بارشیں برساتا ہے، زمین سے طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہے، تو وہ روزی دینے والا ہے، داتا کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ وہ تمہاری ہر پکار کو سنتا ہے، وہ تمہارے مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ جب کوئی مشکل حل ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہو؟ اللہ نے رام دیا، یہی کہتے ہو نا، اللہ نے اولاد دی، بس جی نوکری نہیں لگ رہی تھی اللہ نے انتظام کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ مسئلہ سمجھتے ہو، وہ جی میں بیٹھا ہوا تھا فارغ، کوئی ایک دم جو اللہ نے انتظام کر دیا، مجھے کام مل گیا چھوٹا سا، ایسے کہتے ہو یا نہیں کہتے میرے بھائی؟ بتاؤ کوئی میں نئی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، یہی بات روزانہ آپ کرتے ہو، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور پھر جب کچھ مل جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے میرے لیے انتظام کیا۔ یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر جب دوسروں کی باری آتی ہے تو دوسروں کو بھی اس طرح ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاں بابا کی منت ماننی تھی، اس طرح فلاں کے وسیلے سے یہ ہوا ہے جی، یہ معاملہ ہوا ہے۔ مالک فرماتا ہے یہ نہ کرو، یہ کرو گے یہ وہ نمک حرامی اور غداری ہوگی کہ نمازوں کے باوجود، حج اور عمرے کے باوجود، قربانی کے باوجود ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ دل مانے یا نہ مانے اللہ جانتا ہے، میں تمہیں قرآن اور صحیح حدیث کا نچوڑ بتا رہا ہوں، اور اگر کبھی توفیق اللہ موقع دے پڑھو، خود قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، غور کر کے پڑھو۔ یہ بات جو میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن کے پہلے صفحے پر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا کہ تاکہ کوئی بندہ کل یہ بھی نہ کہہ سکے ہاں یار پتہ تو چلا تھا قرآن میں لکھی، لیکن وہ صفحہ مجھے یاد نہیں رہا تھا، بھائی نے پتہ نہیں کون سے صفحہ بتا دیا تھا، میں بڑا ڈھونڈا یاد نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے نا ایک بات، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں پہلے صفحے پر لکھی ہوئی ہے، اب کون سا تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اس کو نہ ڈھونڈ سکو؟ سورہ فاتحہ جس کو ہر نماز کے اندر سب سے زیادہ پڑھتے ہو، ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہو، اس کے ساتھ ایک عہد کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کسی سے بھی پوچھ لو، کسی استاد سے پوچھ لو، مولوی سے پوچھ لو، حضرت جی اس کا کیا مطلب ہے، وہ کہے گا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ پتہ کتنی سادہ بات ہے، اس میں کون سی گرامر ہے، کون سی راکٹ سائنس ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ پر بھی نہیں آتی ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ لیکن اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کے بعد پھر جب تم کہتے ہو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا انکار ہو جاتا ہے، کلمے کا بھی انکار، دین اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ کہ دوبارہ توبہ کر کے اپنے مالک و خالق سے دوبارہ کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ بھول ہو گئی ہے، ہمیں کسی اور کو پکارا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہے جس کو پکارنا چاہیے تھا، مجھے غلطی ہو گئی ہے مالک۔ تو یہی کچھ پہلے صحابہ کرام کر رہے تھے، یا ابراہیم اغیثنی، یا لات بابا، یا منات بابا پکار رہے تھے، لیکن ایک آواز اٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، دیکھو الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تمہارا معبود ایک ہے، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو سارے شرک کو چھوڑ دیا، انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، انہوں نے پہلے دل کے اندر سے، دماغ کے اندر سے توڑنے پڑتے ہیں، پھر آن گراؤنڈ بھی توڑے جاتے ہیں یہ سارے۔ اس کے بعد اللہ ایمان کو قبول کرتا ہے، اس کے بعد اللہ قربانی کو قبول کرتا ہے، اس کے بعد اللہ نمازیں قبول کرتا ہے، اس کے بعد اللہ حج اور عمرہ قبول کرتا ہے۔ آج جو مسلمانوں کی پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے یہ اسی شرک کی وجہ سے، حالانکہ سب سے زیادہ پوری قوموں پر نگاہ اٹھاؤ، جتنی پوری دنیا میں قومیں بستی ہیں، کیا سب سے زیادہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہم روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ قربانیاں ہم کرتے ہیں یا کوئی دوسری قوم کر رہی ہے؟ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن ذلیل و خوار بھی سب زیادہ ہم ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے، شرک اللہ کو گالی ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ ایک ہم چھوٹے سے انسان ہیں، اگر کوئی آپ کو شربت کا بہترین گلاس آپ کو لے کے اور ساتھ ہی گالی دے کے کہ حضرت جی پیو گے، وہ کہے گا اس سے تو پیاسا بہتر ہوں، تمہارا نہیں پیوں گا۔ وہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو غیرتوں کا رب ہے، وہ شرک والی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے میرے پیارے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک آپ کو، ہم سب کو اس ایمان کے اوپر زندہ رکھے جس کی تمام انبیاء نے دعوت دی، اور خاص کر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو ایمان کہا، کیونکہ قوم تو کہتی تھی ہم مانتے ہیں کہ اور اس کے ساتھ مانے، نبی علیہ السلام کہتے تھے چھوڑو ان کو اللہ کے علاوہ، یہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو چھوڑو۔ جب انہوں نے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح عزت دی ان کو، دنیا کے اندر کیسا روب اور دبدبا تھا ان کا میرے بھائیوں۔ ان جرنیلوں سے دوسری قومیں ڈرتی تھی، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح۔ آج ہمارے جرنیلوں سے کوئی نہیں ڈرتا میرے بھائیوں، میڈل ان سے اٹھائے نہیں جا رہے، لیکن یہ حکومت کے محافظ ہے، مزاروں کے محافظ ہے، شرک کے رکھوالے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کا روب اور دبدبا دوسری
اتار دیا ہے، بلکہ ان کے اوپر دوسروں کا روب اور دبدبا ہے۔ آج بھی اگر ایمان خالص کر لو، آپ پوری دنیا میں یقین کہ اللہ آپ کی حکومت قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا، مرنے کے ساتھ جنت کی بادشاہی کا تاج آپ کو پہنایا جائے گا، اور وہاں بڑے بڑے محلات ہیں، وہاں کوئی مزدوریاں نہیں ہیں، وہاں کوئی کاروبار نہیں ہے، نہ نوکریاں، یقین کرو، نماز روزہ بھی وہاں نہیں ہے، یقین کرو، قربانیاں بھی اس طرح کی نہیں ہیں، وہاں صرف عیش اور عیش کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محلات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آج کا ایک مزدور ہے، نوکری نہیں، مزدوری نہیں اس کو ملتی ہے، اڑتا رہتا ہے، لیکن وہاں جنت کی بادشاہی کے اندر ایسا مالک بنا دیا جائے گا۔ اور آج کا بڑا سردار، بڑا بادشاہ جنید اور بڑا شیخ اگر اس ایمان کو قبول نہیں کرتا ہے، جنت کیا کہیں نہ بنے گا، ہمیشہ کی ذلت اور خواری کے اندر ٹھونس دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرے۔